1922 میں مصر کے آخری فرعون کی ممی نکالنے والے لوگوں کی پر اسرار اموات کیسے ہوئیں؟ کیا فرعون کی ممی کو تنگ کرنے والوں کا انجام بھیانک ہوتا ہے؟ قدیم مصری لوگ ممیز کو کیسے اور کیوں محفوظ کرتے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ہزاروں سال پرانی ان انسانی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ 26 نومبر 1922 کا دن تھا جب ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہوورڈ کارٹن ویلی آف کنگ یعنی وادی ملوک میں موجود ایک مقبرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس مقبرے کی راہداری کا دروازہ ہزاروں سالوں سے بند تھا، یعنی اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ ہوورڈ کے پیچھے لارڈ کارنارون تھا جو اس پروجیکٹ کو فائنانس کر رہا تھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ وہ کنگ توتن خامون کی قبر کے باہر کھڑے ہیں۔ دوستو، توتن خامون تقریباً 3300 سال قدیم مصر میں 18th ڈائنیسٹی کا آخری فرعون تھا جو 9 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور 19 سال کی عمر میں مر گیا۔ یہ اسی کا مقبرہ تھا اور کارٹن اپنی ٹیم کے ساتھ اسی کے مقبرے کی چھان بین کرنے آیا تھا۔ یہ پوری ٹیم اس مقبرے میں داخل ہوئی تو اس نوجوان فرعون کی ممیفائڈ باڈی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کا سامان بھی وہاں رکھا ہوا تھا اور دیواروں پر پینٹنگز بنی ہوئی تھیں جو ممکنہ طور پر اسی کی زندگی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ کارٹن کی اس دریافت نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ میڈیا اس خبر کو سنسنی خیز طریقے سے پبلش کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے آرٹیکل بھی پبلش ہونے لگے جن کا ٹاپک تھا "The Mummy is Cursed"، یعنی ایسی کہانیاں سنائی جانے لگی جن میں یہ کہا جانے لگا کہ جس نے بھی فرعون کی ممی کو ڈسٹرب کیا اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا اور فرعون کی ممی اس کا پیچھا کرے گی اور اسے نقصان پہنچائے گی۔ ٹائمز آف لنڈن اور نیو یارک ورلڈ میگزین نے بھی ایسے آرٹیکلز شائع کیے۔ یہ ساری قیاس آرائیاں ہو رہی تھی، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہوا یہ کہ لارڈ کارنارون جو کہ اس پروجیکٹ کو فائنانس کر رہا تھا، اس کی مچھر کے کاٹے سے موت ہو گئی۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ اس پروجیکٹ سے جڑے اور بھی کچھ لوگوں کی پر اسرار اموات ہوئیں۔ ان مرنے والے لوگوں میں مصری شہزادہ علی کامل فہمی بے بھی شامل تھا، جسے اس کی بیوی نے 1923 میں گولی مار کر قتل کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر جس نے کنگ توتن خامون کی باڈی کا ایکس رے کیا، اس کی بھی 1924 میں پر اسرار طور پر موت ہو گئی۔ ہوورڈ کارٹن کے سیکرٹری بھی 1929 میں مارا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ نے بھی 1930 میں خودکشی کر لی۔ لیکن ہوورڈ کارٹن جو اس سارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے ان باتوں کو، ان قیاس آرائیوں کو غلط قرار دیتے ہوئے کام کو جاری رکھا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ چند سال بعد 1939 میں وہ کینسر کی بیماری کی وجہ سے خود بھی مر گیا۔ دوستو، یقیناً ان اموات کے ساتھ کنگ توتن خامون کی ممی کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن کہانیاں بنانے والوں نے جوڑ توڑ کر کہانیاں بنائیں اور اپنی اپنی بے منطق تجاویز پیش کی کہ کیسے ایک ممی اپنا بدلہ لیتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات سچ ہے تو سینکڑوں ممیز دریافت کرنے والوں اور ان پر ریسرچ کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ دوستو، اس سارے پس منظر میں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ مصری لوگ یہ ممیز بناتے کیوں تھے اور کیسے بناتے تھے؟ ہم آپ کو ان سب سوالوں کے جوابات اسی ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ ممی کا لفظ سنتے ہی فوراً آپ نے جو کچھ بھی امیجن کیا ہوگا وہ آپ موویز اور ڈراماز میں دیکھتے آئے ہوں گے کہ ایک انسانی جسم سفید پٹیوں میں لپٹا بالکل سیدھا تابوت میں لیٹا ہے۔ جیسے ہی آپ اس تابوت کے پاس جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور بازو کو پھیلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے گا اور آپ اسے دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ وہ لاشیں ہیں جو ہزاروں سال پہلے مر چکی ہیں۔ اب یہ صرف ان کے بے جان جسم ہیں جو صدیوں سے بے حس و حرکت پڑے ہیں۔ مصری لوگ انسانی لاشوں کو اس لیے محفوظ کرتے تھے کیونکہ وہ آفٹر لائف یعنی موت کے بعد ایک دوسری زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ جیسے سورج مغرب میں غروب ہونے کے بعد اگلے دن پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اسی طرح جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ ان لاشوں کو محفوظ کرتے اور لاشوں کو محفوظ کرنے کے اس عمل کو ممیفیکیشن کہا جاتا ہے، اور اس لاش کو جسے محفوظ کیا گیا ہو ممی کہتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبروں کے حوالے سے ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اکیلے ہی تنہا قبر میں دفن نہیں کیا جاتا تھا،
بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی استعمال کی ہوئی اشیاء یعنی فرنیچر، کھانے پینے کا سامان اور قیمتی ہیرے جواہرات، حتیٰ کہ زندہ کنیزیں اور پالتو جانور بھی ان کے ساتھ رکھ دیے جاتے تھے تاکہ یہ موت کے بعد کی زندگی بھرپور طریقے سے گزار سکیں، کیونکہ مصریوں کا ماننا یہ تھا کہ اس نئے سفر میں انہیں پرانی زندگی کی روزمرہ کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مصر میں موجود یہ بڑے بڑے اہرام دراصل ان فرعین کے مزار ہیں جو انہوں نے اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے بنوائے تھے۔ ان اہراموں کی دیواروں پر ان کی زندگی کے حالات پینٹ کر دیے جاتے تھے تاکہ انہیں اپنی پرانی زندگی یاد رہے۔ اگر بات کی جائے ممیفیکیشن کے عمل کی تو 2400 BC میں لاشوں کو حنوط کرنے کا عمل شروع ہوا۔ ابتدا میں صرف فرعین یعنی بادشاہوں کو ہی یہ سہولت میسر تھی، کیونکہ مصریوں کا خیال تھا کہ صرف فرعون ہی امر ہو سکتے ہیں، یعنی صرف بادشاہ ہی مرنے کے بعد زندگی کے نئے سفر میں قدم رکھ سکتے ہیں، اس لیے ان کی لاشوں کو ہی حنوط کر کے محفوظ کیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ کسی عام آدمی کو بعد از مرگ زندگی کی یہ سہولت میسر نہ تھی۔ پھر 2000 قبل مسیح تک لوگوں کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئی اور اس وقت یہ سمجھا جانے لگا کہ کوئی بھی مصری یا فرعونوں کے دیس میں رہنے والا شخص امر ہو سکتا ہے، یعنی اب یہ سہولت سب کے لیے دستیاب تھی کہ وہ مرنے کے بعد زندگی کے نئے سفر کو جوائن کر سکتے تھے۔ لیکن لاش کو حنوط کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ ایک مہنگا عمل تھا جسے صرف امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ دراصل یہ کوئی چند گھنٹوں کا پروسیس نہیں تھا، بلکہ کل ملا کے 70 دن کا ایک لمبا، پیچیدہ اور سائنسی عمل تھا۔ وہ شخص جس نے لاش کو ممیفائی کرنا ہوتا تھا، اس نے مصر کے موت کے دیوتا اینوبس کی شکل والا ماسک پہنا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے مردے کے جسم کو دھو کر صاف کیا جاتا تھا اور پھر اس کے جسم کے اندر سے تمام اعضاء نکال لیے جاتے تھے۔ صرف دل کو اسی جگہ رہنے دیا جاتا تھا، کیونکہ قدیم مصری دل کو اس لیے جسم میں چھوڑ دیتے تھے کہ مصریوں کا خیال تھا کہ دل ذہانت اور جذبات کا مرکز ہوتا ہے، جبکہ دماغ کو وہ ایک بیکار چیز سمجھتے تھے۔ جسم سے تمام اعضاء نکالنے کے بعد اسے ایک خاص سٹفنگ سے بھر دیا جاتا اور نیٹرون نامی مادہ پورے جسم پر لگا دیا جاتا تھا۔ نیٹرون دراصل ایک قدرتی نمک ہوتا ہے، اس میں سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے۔ عام زبان میں آپ اسے بیکنگ سوڈا کہہ سکتے ہیں۔ مصر کے قدیم لوگ اسے لاشوں کو خشک کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسم سے سارا پانی اور نمی جذب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جسم کو 40 سے 50 دن کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر جسم میں موجود سٹفنگ کو نکال لیا جاتا اور اس کی جگہ بھوسا پورے جسم میں بھر دیا جاتا۔ فائنلی جسم پر کچھ کیمیکلز لگا کر کفن میں لپیٹ کر تابوت میں رکھ دیا جاتا۔ یہ تابوت عام طور پر پتھر سے بنے ہوتے تھے، جس میں سر والی جگہ پر ایک ماسک بنا ہوتا تھا۔ یہ ماسک عام لوگوں کے لیے لکڑی سے بنائے جاتے تھے، لیکن فرعونوں اور شاہی خاندان کے ماسک سونے چاندی سے بنے ہوتے تھے۔ تاریخ میں سب سے مشہور ماسک کنگ توتن خامون کا ہے، جو مصر کے ایک میوزیم میں موجود ہے اور اس کی قیمت $20 لاکھ ہے۔ اس کے بعد ان تابوتوں کو ان احرام میں رکھ کر سیل بند کر کے ممی کو نئے سفر پر روانہ کر دیا جاتا تھا۔ آپ یقیناً یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آج بھی دنیا میں ممیفیکیشن کا عمل کیا جاتا ہے۔ مشہور زمانہ انقلابی لیڈر روسی ڈکٹیٹر لینن اور چائنیز انقلابی رہنما ماؤ زے تونگ کی لاشوں کو بھی حنوط کر کے محفوظ کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ مصر کے سٹائل میں پٹیاں لپیٹ کر نہیں کیا گیا تھا، لیکن حنوط کرنے کا بنیادی طریقہ وہی ہے جو مصری ہزاروں سالوں سے استعمال کرتے آ رہے تھے۔ کیسی لگی آپ کو مصر کی ممیز کی کہانی؟ کیا آپ نے کبھی کسی میوزیم میں ریئل ممی دیکھی ہے؟ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔